السلام علیکم. موٹر وے کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا آج کی ویڈیو میں اس پر کچھ بات کروں گا. جو انسیڈنٹ ہوا اس میں لوگ کون انوالو تھے اس سے میرا کنسرن نہیں. نہ اس چینل پر لوگوں کو ہٹ کیا جاتا ہے. بیسیکلی بیہیویئرز اور تھاٹس اور ان چیزوں پر بات ہوتی ہے. تو جو بھی چیز آپ کو دیکھنے کو ملی، ایکسپیرینس کرنے کو ملی، وہ کیا تھا؟ ایک بیہیویئر تھا. اور بیہیویئر کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ پرسیپشن سے آ رہا ہوتا ہے. اور پرسیپشن کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ یہ آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہے. یعنی کہ اگر انسان کی پرسیپشن پر کام کر لیا جائے یا اس کی سوچ پر کام کر لیا جائے تو اس کا بیہیویئر ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ سوشل میڈیا پر بہت سارے کمنٹس سن رہے ہوں گے، بہت سی اسٹریٹجیز آ رہی ہوں گی کہ یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا. یہ بات کی باتیں ہیں، یا اگر کسی اور نے اس پر بات کی تو وہ بھی آپ ضرور سنیں دیکھیں. لیکن ابھی جو بات ہے وہ انڈر لائنگ پروسیس جو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، جب تک اس کو ہٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر نظر نہیں ڈالی جائے گی، اسے ٹھیک نہیں کیا جائے گا، چیزیں کیا ہوگی. آپ کے سامنے کچھ عرصہ پہلے وہ ایک بچی کے ساتھ ہوئی تھی زیادتی، وہ آپ کے سامنے آئی. ابھی آپ کے سامنے یہ موٹر وے کا انسیڈنٹ آ گیا. کچھ چیزیں کچھ ٹائم کے لیے چیزیں دب جاتی ہیں، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ٹائم کے بعد ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. جب بار بار ایک چیز کے سمٹمز سامنے آ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈر لائنگ ایک پرٹیکولر پرابلم ہے جس کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں مسئلہ ہی یہ ہے کہ سمٹمز کو پرابلم سمجھ کر ڈیل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ کچھ عرصے کے لیے دب جاتا ہے، پھر سامنے آ جاتا ہے. تو کیا تھا یہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے، یہ ایک بیہیویئر تھا. بیہیویئر کے پیچھے کار فرما سوچ ہوتی ہے. سوچ کو آلٹر کر دیں، بیہیویئر آلٹر ہو جائے گا. سمپل. اب سوچ کن کن ذریعوں سے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے یہ میں بعد میں بات کروں گا. لیکن آج کی ویڈیو میں ایک یونیورسل ایک سولوشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، ایک ٹول جو سب چیزوں پر فٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس پر بات کرنی تھی کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز موجود ہے. جس وقت اسے یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیہیویئر پر اثر آ جاتا ہے. وہ پازیٹیولی موسٹ پروبیبلی وہ جو ہے وہ آلٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایکسپیریمنٹ کے ساتھ. ابھی آپ میری اسکرین پر اس ایکسپیریمنٹ کا ایک ویو بھی دیکھیے گا کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جس کا نام ہے آنیسٹی باکس ایکسپیریمنٹ، جو کہ برٹش یونیورسٹی کے کچن میں کیا گیا. جس میں یہ تھا کہ اس میں لوگوں کو جو کافی ٹائم یا ٹی ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ کافی آفر کی جاتی ہے یا ٹی آفر کی جاتی تھی. اس کے لیے دودھ کے لیے کنٹریبیوشن جو ہے نا اس کے لیے لوگوں کو کہا جاتا تھا. اس کے لیے ایک باکس لگایا گیا جس میں وہ اپنا کنٹریبیوشن ڈالتے تھے. اب ایکسپیرینس کیا کیا گیا کہ جب اس باکس کے بالکل اوپر ایک چھوٹی سی سلاٹ میں پھول کی تصویر لگائی جاتی تھی تو اس دن کیا ہوتا تھا، جو کنٹریبیوشن ڈالا جاتا تھا وہ کم ہوتا تھا ایز کمپیئر ٹو اس دن کے جس دن اس باکس کے اوپر ایک ایسی تصویر لگائی جاتی اس میں 2 آنکھیں تھیں جن سے دیکھنے والے کو یہ فیل ہوتا تھا کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے. آپ اگر اس کو بھی غور سے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا ایک امیج آنکھ کا ہے، پھر پھول کا ہے، پھر آنکھ کا ہے، پھر پھول کا ہے. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے فلاور والی بات آ رہی ہوگی وہاں کنٹریبیوشن کم ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر آنکھیں سامنے اوپر پیسٹ کی گئی ہیں اس دن کنٹریبیوشن بڑھ جاتا رہا ہے. تو یہ آنکھوں کے جتنے بھی امیجز ہیں آپ اس میں دیکھیے گا کہ دیکھنے کا جو انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میری طرف کوئی دیکھ رہا ہے یا میں کسی کی نظر میں ہوں تو اس کا بیہیویئر پازیٹیولی چینج ہو جاتا ہے. ایرک کلپٹن ایک امریکہ کے سنگر ہیں جو کہ ایتھیسٹ تھے. خیر مانتے تو وہ ابھی بھی خدا کو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی شراب پینے کی عادت سے بہت زیادہ تنگ تھے. اس حد تک کہ بہت زیادہ جو ٹریٹمنٹ کروانے کی وجہ سے کچھ اور انٹرونشنز ہوتی ہیں، بیہیویئرل تھراپیز ہوتی ہیں، یہ سب چیزوں کو وہ کرنے کی وجہ سے ان کے اس بیہیویئر پر اثر نہیں آ رہا تھا.
تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ میں ایک دن ہاسپٹل گیا, میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میری یہ عادت کیسے چھوٹے گی. ایک ہوتا ہے نا انسان کی عادت نہ چھوٹ رہی ہو اور وہ اس کے بس سے باہر ہو جائے تو وہ اس کو پریشان کرتی ہے بہت زیادہ. تو کچھ ایسا معاملہ تھا ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ہاسپٹل میں اسی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے گیا ہوا تھا اور وہ ٹریٹمنٹ بھی جو سنی یوز لیس رہا میرے لیے. اسی ہاسپٹل میں انہوں نے کہا کہ میں نے کھڑے ہو کے بس اپنے مائنڈ میں ایک چیز امیجن کی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بیہیویئر آلٹر ہو گیا جب سے میری سوچ میں یہ بات پیوست ہوگی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. تو 100 باتوں کی ایک بات, ہم مسلمان ہیں, مسلمان معاشرے کے لوگ ہیں, اور ہمارا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں, وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہیں, میں جہاں کہیں بھی ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی مجھے ان کے سامنے پیش ہونا ہے. جس وقت آپ کے ذہن میں اس چیز کا استحضار بیٹھ جائے گا, آپ کی تھاٹ پروسیس ڈومینیٹ ہو جائے گی, پروسیس کی یہ ڈومیننس آپ کا بیہیویئر آلٹر کر دے گی. انسانوں اور باقی جانوروں اور جتنی بھی جاندار ہیں ان میں چیز ڈفرینٹ ہے, اور انسان ان سے برتر کس وجہ سے ہیں, ان میں سے جتنی بھی وجوہات ہیں ان میں سے کچھ وجوہات یہ ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, ان کے لیے بھوک ستری, ان کے لیے نبی آئے, اور الٹیمیٹلی کیا ہے, ان کو ایک دین دیا گیا, طریقہ گزارنے کا, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا گیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان اسپیشلی گائیڈڈ بھی ہیں اور اس کے بعد آنسریبل بھی ہیں. باقی مخلوقات میں یہ چیز نہیں ہے, وہ اسپیشلی گائیڈڈ اس طرح سے نہیں ہے جیسے انسان ہے, نہ ہی وہ آنسریبل ہیں. تو جس وقت یہ چیز ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائے گی تو پھر بلیو یو می یہ ایک پرابلم کا ایک ایسا حل ہے. تمام پرابلمز جو کہ انسانوں کے اندر جو فالٹس پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بیہیویئر ٹلٹ کرتے ہیں, یہ وہ چیز ہے جو ان کو سیدھے رستے پر ہر وقت رکھنے کے لیے, کیونکہ انسان ہر تھوڑی بات ڈی ٹریک ہوتا رہتا ہے, تو ڈی ٹریک ہو کر اس ٹریک پر چلتے رہنا اس کو گمراہی کہتے ہیں. ڈی ٹریک ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن ٹریک پر واپس نہ آنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ٹریک پر واپس لانے کے لیے آپ کو ایک ڈرائیونگ فورس کی ضرورت ہے کہ جو چیز آپ اتریں اور پھر آپ کو واپس لے آئیں, پھر اتریں پھر واپس لے آئیں, حتیٰ کہ آپ کا ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی یہ جو واپس آنے والی فریکوینسی ہے نا, یہ آپ کو ایک سیدھے رستے پر پرماننٹ کر دے گی. کیوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جس وقت ان کی لائف میں جو مائنر مسٹیکس ہوتی ہیں بار بار ان کو ریکور کرنے کی فریکوینسی بڑھتی جاتی ہے, تو یہ ایکوموڈیشن ہوتی رہتی ہے جو کہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگ ٹریکڈ رہتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو میں جو بھی میں نے آپ سے بات شیئر کی یہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہمارے یہاں بیٹھ جائے. پھر یہ ریپ کلچر یا سے نو ٹو ڈرگز یا میرا جسم میری مرضی, یہ اس طرح کے سارے معاملات کا جو پراپر حل ہے نا وہ اس میں موجود ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ جو موٹر وے پر جانے سے پہلے انسیڈنٹ جو کہ ہوا, کچھ چیزیں اس سے ایمرج کروں گا اس میں, کہ موٹر وے پر جانے سے پہلے اگر کسی نے وہاں کی اسپیشل ہدایات نہیں نکالی تو پھر بھی ایک بندے کو پتا یار میں ایک ایسے ٹریک پر جا رہا ہوں جو کہ ایک جس میں نو ریٹرن انٹری ہوتی ہے, یعنی کہ بہت دور آپ کو جا کے ریٹرن اس کا ٹرن لینا پڑتا ہے اگر آپ بھول گئے ہیں. تو وہاں جانے سے پہلے اپنے ٹائرز چیک کر لینے چاہیے, اپنی فیول کو چیک کر لینا چاہیے, اپنی جو سی مائلیج اور جو کچھ میرا خرچہ آنا ہے کچھ تھوڑی بہت میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر لینی چاہیے کہ بھئی میں اس وقت پہ جا رہا ہوں, مجھے اتنے گھنٹے لگیں گے,
اتنے کلومیٹرز ہیں. آج گوگل میپ پہ سب چیزیں آپ کو بتا دی ہیں, فیول پرائس آپ کے سامنے ہے, کچھ سامنے رکھ کر چیزیں. میں مانتا ہوں کہ کوئی بندہ کبھی کبھار ذہنی ایسی پریشانی کی وجہ سے نکلتا ہے. آپ خاتون تھیں, اگر دین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک عورت جب گھر سے نکلے تو اپنے محرم کے ساتھ نکلے, اپنے ریلیٹڈ میل کے ساتھ وہ نکلے. ٹھیک ہے, اب الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا؟ جو بھی تھا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے. اور باقی رہ گئی بات, میں نے کچھ ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا کہ جب انہوں نے 15 پر کال کی تو وہاں پر آگے سے ایک جواب یہ ملا کہ جی یہ ہمارا ایریا نہیں ہے. خدارا اپنے اس ایٹیچیوڈ کو ہم کب بدلیں گے کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی میں آج آپ کے سامنے ایک ایفیکٹ ایسا رکھتا ہوں جس کو بائی اسٹینڈر ایفیکٹ کہتے ہیں. بائی اسٹینڈر ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, انسانی سائیکالوجی یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرے علاوہ اور لوگ بھی موجود ہیں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے, تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار وہ فلانے نے مدد کر دی ہوگی, وہ کسی اور نے دیکھ لیا ہوگا, یہ میرا بزنس نہیں ہے, یہ میرا ایریا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی ہمارا ایٹیچیوڈ ہے. اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ مسئلہ کشمیر کے اوپر لے جائیں اگر آپ بات کو, تو وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے. ایک مسلمان ملک کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, دوسرا مسلمان ملک کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یا وہ کر لے گا, یا ترکی کا وہ اردگان ہے وہ دیکھ لے گا اس چیز کو. یہ بائی اسٹینڈرڈ ایفیکٹ کو ذرا آپ اسٹڈی کیجئے گا. کب ہم اپنے آپ کو اس چیز کو بدلیں گے کہ یار ایک بندے کو میری ضرورت ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرا ایریا نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو سوری ٹو سے ود ڈیو ریسپیکٹ, میں اب اپنے جو ان سے رسپانسبل ادارے ہیں ان کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں, تو جو موٹر وے کی گاڑیوں کے اوپر لائٹس لگی ہیں ویلنز انجینئرنگ, جو کہ ٹاپ امریکن کمپنیز میں آتی ہیں ایل ای ڈی بنانے میں, یعنی کہ آپ اگر موٹر وے پہ کبھی جائیں گے تو پاکستان کے موٹر وے کی جو گاڑیوں کے اوپر لگی ہوئی ایل ای ڈی ہے وہ کئی کلومیٹر دور سے نظر آتی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کی پرائس کتنی ہے؟ جو ایز پر مائی ریسرچ ایفرٹ, وہ جب وہ چیز سامنے آئی تھی نیوز میں تو $6,000 اس کی ایک لائٹ کی قیمت تھی, اور 100 گاڑیوں کے لیے وہ دی گئی, تو $5,800 کی ایک لائٹ ایک گاڑی کے اوپر لگی ہے. تو ود ڈیو ریسپیکٹ, مجھے نہیں پتا ادھر کے آفیشلز جانتے ہوں گے کہ ان کی کیا پرائورٹیز تھی اس وقت جب اتنی مہنگی لائٹیں لگی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا حساب وہی بعض بار آ جاتا ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا. جب آپ کے زیادہ ریسورسز کو, یہ بلائنڈ سپاٹس ہیں, ان کو اپنے سرویلنس میں لانے کے لیے آپ اپنا ایکسپینس وہاں ریز کرتے, وہاں ان چیزوں کو بڑھائیں. موٹر وے کے اوپر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بالکل سنسان ہوتا ہے, سب کچھ کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کا. تو آپ اگر یہ کتنا بڑا سرمایہ تھا جو کہ آپ کہیں اور خرچ کر سکتے تھے, یہ لائٹیں لگانے کے علاوہ بہت ضروری تھا. باقی آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے اس میں مرج ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بیہیویئرز میں. پرائورٹی کو اکارڈنگ ٹو پرائورٹی سمجھنا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے با خدا آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف رجوع کرنا, اس کو اپنا ڈومیننٹ پروسیس بنائیے. ٹھیک ہے, اور باقی جو وہ اپنا سیلف ڈیفنس کے لیے جو اویئرنیس ہے وہ ضرور ریز کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.